وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے پکارا اے میرے رب اس جگہ کو ایسا شہر بنا دے جو امن والا ہو۔ سورہ ابراہیم میں بھی ایسے ہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں، ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہاں فرما رہے ھذا بلدن، اس کو شہر بنا دے۔ یہ فرق کیسے ہے کہ الف لام جب کسی اسم پر کسی نام پر آ جاتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، چنانچہ وہاں پر البلد ہے، معلوم ہوا کہ وہاں شہر بن چکا ہے، جس شہر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور یہاں ابھی شہر نہیں بنا، یہ بے آب و گیا جنگل ہے، چنانچہ اس جنگل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس جگہ کو، اس جنگل کو، اس بے آباد جگہ کو شہر بنا دے۔ کیسا شہر بنا دے؟ امنا، امن والا شہر بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، وہاں پر ایسا امن عطا فرمایا کہ ہزاروں سال میں آپ کو کوئی اکا دکا واقعہ ملے گا قتل و غارت کا، ورنہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کو منع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کے شکار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ یہاں شکار کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایسا حرم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی وہاں پر قصاص اور قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند واقعات تو ہمیں مل جاتے ہیں، مثلا حجاج بن یوسف کے واقعات اور کرامتا کی خون ریزیاں جو انہوں نے خانہ کعبہ میں کی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور گھر کے آدمی تھے، اور کوئی اپنا گھر تباہ کرے تو اس کو امن کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اور ہزاروں سالوں میں یہ چند ایک واقعات ہی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا امن والا بنایا کہ وہاں کوئی قتال، کوئی جنگ ہمیں نظر نہیں آتی، سب وہاں پر محفوظ اور مامون اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔